دوستوں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل مدینہ پاک کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے امام الانبیاء کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وظیفہ میں خود پڑھتا ہوں۔ میں کلمہ شریف کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ میں خود پڑھتا ہوں۔ اس عمل کو میں نے خود پڑھا ہے اور جب بھی پڑھتا ہوں مجھ پر آسانیاں اور مجھ پر رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، مجھے شفا چاہیے ہوتی ہے، میں اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے پریشانیوں میں ہوتا ہوں، اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہوں۔ میں بھی، میری والدہ بھی، میرے بھائی بھی، میری بہن بھی، میری بیگم بھی، سب اس تسبیح کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ عمل نبی پاک نے دیا ہے۔ اور جب کوئی وظیفہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیں تو اللہ والوں پھر آپ سوچیں کہ پھر کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی۔ بیمار ہیں پڑھ لیں، اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ ایمان ہو، انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس یہ مدینہ پاک کے بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھیں۔ یہ اللہ والوں سب سے بڑے ہمارے نبی پاک، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ والوں جب ان کا بتایا ہوا عمل پڑھیں گے، ایمان ہو، میرا تو ایمان ہے، آپ کے رزق کے تمام تر دروازے اللہ پاک کھول دیں گے۔ جتنی آپ کی رزق کی پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی، اور اللہ والوں آپ لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم و نظر رحمت ہو جائے گی۔ آپ لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے پڑھ لیں۔ ایمان ہو، یہ عمل آپ لوگوں کو کامیاب کر دے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ یعنی آج مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، آج مانگنے کا دن ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ پڑھنے کا دن ہے، اور اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے جس نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے اس پر رحمت کر دی، اس پر آسانیاں کر دی، اس کو شفا دے دی، اس کو اولاد دے دی، باج پن دور کر دیا، کرائے کا گھر تھا اپنا گھر دے دیا، کاروبار میں تنگ دستی تھی کاروبار اللہ پاک نے بڑھا دیا۔ اللہ والوں آج مانگنے کا دن ہے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا دن ہے، آج اپنے نصیب و تقدیر کو چمکانے کا دن ہے۔ آج اللہ پاک سے اللہ والوں جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ نبی پاک کا وظیفہ ہے، کوئی عام وظیفہ تھوڑی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک کا عمل ہے، اور جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لے گا، وہ جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب اس کو مل جائے گا۔ بس آج آپ لوگ لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، اپنے لیے پڑھ لیں، پانی کے گلاس پر پڑھیے گا۔ کینسر جیسے امراض بھی، موذی امراض، وہ بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، تو دوستوں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، بس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں نہایت افضل ترین وظیفہ ہے۔ رزق اور مال و دولت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، کامیابیاں کھینچ کے لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا اور ان کا کرا ہوا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ محرم الحرام کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔
میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما، میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ والوں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش اور ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے مشکلات بھی دیکھ رہا ہے، پیسوں کی تنگی کو بھی جھیل رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، یا پھر ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں ہر بندوں کے مسئلے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ محرم الحرام کے مہینے کا جو عمل، جو وظیفہ، جو ترتیب اور طریقہ کار بتانے لگا ہوں، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، یعنی جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، ان سب میں آسانی کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔
اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں،
جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا۔ اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر، پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدے مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ آپ بھول جاتے ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔